رکیے، اس ویڈیو کو اسکرول کرنے سے پہلے صرف چند لمحے مجھے دیجیے، کیونکہ آج ہم ایک ایسے اہم مسئلے کی بات کرنے جا رہے ہیں جسے بہت سے لوگ معمولی سمجھتے ہیں، حالانکہ اس کا تعلق ہماری طہارت، شرم و حیا اور عبادت کے ادب سے ہے۔ ننگے بدن وضو کرنا کیسا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک۔ کیا واقعی ننگے بدن وضو کرنے سے وضو نہیں ہوتا؟ کیا اس حالت میں فرشتے انسان سے دور ہو جاتے ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں؟ یا پھر یہ صرف سنی سنائی باتیں ہیں جن کی کوئی شرعی حقیقت نہیں؟ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج سوشل میڈیا پر اس موضوع پر بے شمار ویڈیوز موجود ہیں، لیکن ان میں سے کوئی بھی بہت سی باتیں قرآن و حدیث سے ثابت ہی نہیں۔ اس لیے آج کی ویڈیو میں ہم جذبات یا سنی سنائی باتوں کی نہیں، بلکہ قرآن، صحیح احادیث اور معتبر علماء کرام کی روشنی میں اس مسئلے کی اصل حقیقت جانیں گے۔ اس لیے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے، کیونکہ آخر میں ہم وہ اہم بات بھی بتائیں گے جو اکثر لوگ جانتے ہی نہیں، اور یہی بات آپ کے وضو اور عبادت کے بارے میں آپ کی سوچ بدل سکتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے اسلام کو پاکیزگی کا دین بنایا ہے۔ اسلام میں طہارت کو اتنی اہمیت دی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، طہارت نصف ایمان ہے۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ وضو صرف جسم دھونے کا عمل نہیں، بلکہ ایمان، عبادت اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا ایک عظیم ذریعہ بھی ہے۔ جب بھی کوئی مسلمان وضو کرتا ہے تو وہ دراصل اپنے رب کے حضور حاضر ہونے کی تیاری کر رہا ہوتا ہے۔ وہ اپنے چہرے، ہاتھوں، سر اور پاؤں کو دھوتا ہے، لیکن حقیقت میں اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اس کے گناہوں کو بھی دھو دیتا ہے۔ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ وضو کے ہر قطرے کے ساتھ انسان کے چھوٹے چھوٹے گناہ جڑ جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ پاک صاف ہو جاتا ہے۔ اب آتے ہیں اس سوال کی طرف جو آج کی ویڈیو کا موضوع ہے کہ ننگے بدن وضو کرنا کیسا ہے۔ سب سے پہلے یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ شریعت میں وضو کے صحیح ہونے کے لیے جسم پر کپڑے پہننا شرط نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی ایسی جگہ ہو جہاں کہ کوئی دوسرا اسے نہ دیکھ رہا ہو، مثلاً غسل خانے میں یا مکمل تنہائی میں، اور وہ بغیر کپڑوں کے وضو کر لے تو اس کا وضو درست ہو جاتا ہے۔ قرآن و حدیث میں ایسی کوئی دلیل موجود نہیں جس سے یہ ثابت ہو کہ اس حالت میں وضو باطل ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ایک نہایت اہم بات یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ اگرچہ وضو ہو جاتا ہے، مگر اسلام ہمیں حیا، پردے اور ادب کی تعلیم دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حیا فرمانے والا ہے اور حیا کو پسند فرماتا ہے۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ اگر انسان آسانی کے ساتھ اپنے جسم کو ڈھانپ کر وضو کر سکتا ہو تو یہی بہتر، زیادہ باادب اور افضل طریقہ ہے۔ یاد رکھیں، اسلام صرف یہ نہیں سکھاتا کہ کون سا کام جائز ہے، بلکہ یہ بھی سکھاتا ہے کہ بہترین اور زیادہ باادب طریقہ کون سا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک مومن ہر وہ کام اختیار کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہو۔ بدقسمتی سے آج کل بعض لوگ بغیر تحقیق کے یہ باتیں بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ ننگے بدن وضو کرنے سے وضو قبول نہیں ہوتا، یا فرشتے دور چلے جاتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں۔ ایسی باتیں اگر صحیح احادیث سے ثابت نہ ہوں تو انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب کرنا بہت بڑی ذمہ داری کا معاملہ ہے۔ ہمیں دین کی ہر بات دلیل کے ساتھ بیان کرنی چاہیے۔ اگر کوئی شخص ایسی جگہ ننگے بدن وضو کرے جہاں دوسرے لوگ اسے دیکھ سکتے ہوں تو یہ یقیناً ناجائز ہے، کیونکہ اسلام نے ستر چھپانے کا حکم دیا ہے، لیکن اس کا تعلق وضو کے صحیح یا غلط ہونے سے نہیں ہے، بلکہ ستر کھولنے کے گناہ
سے ہے، اس لیے ان دونوں باتوں سے فرق سمجھنا ضروری ہے۔ میرے عزیز دوستو، ایک لمحے کے لیے سوچیں، جب ہم کسی بڑے افسر یا معزز شخصیت سے ملنے جاتے ہیں تو صاف ستھرے کپڑے پہن کر جاتے ہیں، پھر جب اللہ رب العالمین کے حضور نماز میں کھڑے ہونے والے ہوں تو ہمیں کتنے ادب، عاجزی اور پاکیزگی کے ساتھ اس کی تیاری کرنی چاہیے۔ وضو کے دوران جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ بسم اللہ پڑھ کر وضو شروع کریں، ہر عضو کو اچھی طرح دھوئیں، پانی ضائع نہ کریں اور وضو مکمل ہونے کے بعد وہ دعا ضرور پڑھیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے۔ یہی سنت ہے، یہی کامیابی ہے اور یہی اللہ تعالیٰ کی رضا کا راستہ ہے۔ آخر میں اس مسئلے کا خلاصہ ایک بار پھر سن لیجئے۔ اگر کوئی شخص تنہائی میں بغیر کپڑوں کے وضو کرتا ہے تو اس کا وضو درست ہے، لیکن اگر وہ اپنے جسم کو ڈھانپ کر وضو کرے تو یہ زیادہ بہتر، زیادہ باحیا اور سنت کے آداب کے زیادہ قریب ہے۔ اور اگر کوئی شخص دوسروں کے سامنے سطر کھول کر وضو کرتا ہے تو یہ ناجائز عمل ہے، اگرچہ وضو اپنی جگہ صحیح ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری عبادات کو اخلاص کے ساتھ قبول فرمائے اور ہمیں ہر اس بات سے بچائے جو دین میں اصل یا غلط طور پر مشہور کر دی گئی ہو، یعنی بے اصل ہو۔ اگر آپ کو یہ معلومات مفید لگیں تو اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ایک شیئر کی وجہ سے کسی مسلمان کی برسوں پرانی غلط فہمی دور ہو جائے اور یہی عمل قیامت کے دن آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں پنجگانہ نماز ادا کرنے کی توفیق دے، ہماری نمازوں میں خشوع و خضوع پیدا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر برے اس راستے سے بچائے جو شیطان کے شر کی طرف جاتا ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیکی کا راستہ دکھائے اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔